یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کا دشمن کون ہے جس سے ہم بغض اختیار کریں، تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا کر دھتکار دیا۔ کب دھتکارا؟ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خلق فرمایا اور تمام ملائکہ اور شیطان کو من جملہ حکم دیا کہ اب اس کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے خداوند متعال کی بارگاہ میں غرور اور تکبر کا اظہار کیا، اور اسی غرور اور تکبر کے اظہار کی وجہ سے وہ خداوند متعال کی بارگاہ سے مطرود قرار پایا، اور اس نے خداوند متعال کے سامنے اعلان کیا باقاعدہ طور پر دشمنی کا اور اعلان جنگ کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا خداوند متعال کے حضور کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اظہار وجود کرے اور خداوند متعال کے سامنے اپنی دشمنی کا جھنڈا گاڑے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے اور اظہار وجود کرے اور آ کر کہے کہ تو اللہ اور میں شیطان، میں تیرے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوں، جو کر سکتا ہے کر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر یہ کہ خداوند متعال نے، اس کی عظیم ذات نے، اس کی رحیم ذات نے انسان کے انہی درجات کو مد نظر رکھنے کے لیے باقاعدہ سے امتحان کا ایک ذریعہ مقرر فرمایا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان کون سے رتبے پر فائز ہے اور اس کا کون سا مقام ہے۔ انسان کے لیے اس امتحان کو خداوند متعال نے مقرر فرمایا ہے، اور یہ وہی ابتلا ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ کون اس امتحان میں پاس ہو کر خداوند متعال کا مقرب بن جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات میں مقرب ہوتا ہے، اہل بیت کی ذات کا نور ہوتا ہے، کون ان سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ان سے محبت کرتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہی امتحان اور ابتلاء الہی ہے کہ یہ اس امتحان میں سربلند ہوئے ہیں، انہوں نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے، خداوند متعال کے حکم کے مطابق محمد مصطفیٰ کی اتباع کی ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت میں، اتباع میں اجر رسالت ادا کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت سے ان لوگوں نے محبت کی ہے۔ اب یہ سرخرو ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس امتحان میں ناکام ہو گئے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے بغض کیا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ پر ہذیان کی تہمت لگائی، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اذیت، تکلیف اور ناراحتی پہنچائی ہے، یہ افراد خداوند متعال کی بارگاہ میں محب افراد نہیں ہیں، یہ افراد خداوند متعال کی بارگاہ میں مبغوض ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے افراد ہیں۔ اللہ نے بنی نوع بشر کے لیے یہ ایک امتحان کا ایک طریقہ بنایا ہے اور لوگوں کو یہ عہد لیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی پیروی کریں، اللہ کے حبیب کی اتباع کریں اور شیطان کی اتباع سے پرہیز کریں، اللہ کے حبیب کے اہل بیت کی اتباع کریں اور شیطان سے پرہیز کریں۔ یہ خداوند متعال نے مؤمنین سے عہد لیا ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے آپ سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا؟ خبردار ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، چونکہ یہ شیطان تمہارا واضح اور آشکار دشمن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں خداوند متعال نے اس عہد و پیمان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ فحاشی ہوتا ہے، لہذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور وہ افراد کے جو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ شیطان آپ کو فحشاء اور منکر کا حکم دے گا، آپ کو فحاشی کی طرف لے کر جائے گا اور آپ کو برائیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ایسا کیوں کرے گا؟ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو راہ راست سے ہٹا کر ظلمات کی تاریکی میں
دھکیل دے, آپ کو وہاں پر دھکا دے دے. لہذا ارشاد ہوتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ یہ ان کا ہدف کیا ہے, آپ کو نور سے نکالیں, محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے نکالیں, محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کی اطاعت سے نکالیں, اور آپ کو شیطان کی راہ میں اور شیطان کے راستے میں دھکیل دیں اور شیطان کی کمین گاہ میں آپ کو پھینک دیں. تو اب اس صورت میں آپ اللہ, اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کے محب نہیں ہوگے بلکہ مبغض ہوگے, اور قیامت تک جتنی انسانیت بھی آئے گی اس کو یہی حکم ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرے اور آپ پر تبرہ کرے اور آپ سے دوری کا اور بیزاری کا اظہار کرے. تبرہ سے مراد یہی اظہار نفرت اور اظہار بیزاری ہے. اسلام کسی کو گالم گلوچ کا حکم نہیں دیتا ہے. اسلام کسی پر تبرہ بے معنی فحش اور ناسزا کا حکم نہیں دیتا. یہ باقاعدہ طور پر حرام ہے. اسلامی تعلیمات میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اہل بیت کسی کو تبرہ بے معنی فحش, تبرہ بے معنی دشنام, تبرہ بے معنی گالم گلوچ اسلام حکم نہیں دیتا ہے. اسلام تبرہ بے معنی بیزاری کا حکم دیتا ہے. حل الدین الا الحب والبغض, حل الایمان الا الحب والبغض, کہ دین اور ایمان کا دار و مدار حب اور بغض پر ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو یہ تولا ہے, اگر آپ بغض رکھتے ہیں تو یہ تبرہ ہے. یعنی آپ ان کے عمل سے بیزاری کا اظہار کریں, یہی تبرہ ہے. زبان سے گالم گلوچ دے کر زبان کو آلودہ کرنے سے خداوند متعال اس زبان کے صاحب پر قہر اور غضب نازل کرے گا, کہ جو خداوند متعال کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہوئے زبان کو آلودہ کرتے ہیں. لہذا مراجع کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ کسی کو گالم گلوچ نہیں دے سکتے. پس شیطان کے وساوس کی پیروی کرنے سے انسان ہلاکتوں میں اور گمراہی میں چلا جاتا ہے, اور شیطان کی مخالفت سے انسان سعادت کی منزل پر فائز ہوتا ہے. یہ وہ ابتلا ہے اور وہ امتحان ہے جس کے لیے خداوند متعال نے شیطان کو مہلت دی ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اولیاء الہی کون ہیں اور کس کس مرتبے پر فائز ہیں. لہٰذا اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تمام انسانیت سعادت مند ہو جائے. لہٰذا حکم دیا ہے کہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے حبیب کی سیرت میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ چھپا ہوا ہے. تو پس شیطان جو اللہ کا دشمن ہے, شیطان جو اللہ کا مخالف ہے, شیطان اور اس کے چیلے چاہے وہ جنی ہو چاہے وہ انسی ہو, جو انسان کے دلوں پر پھونکے مار کر اسے برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ سب کیا ہیں, خطوات شیطان ہیں کہ جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور ان کی پیروی ہمیں نہیں کرنی ہے. لہذا خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, بے شک شیاطین جو ہیں, لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ, شیطان اپنے چیلوں کو اور اپنے اولیاء کو حکم دیتا ہے کہ وہ خفیہ اشارے کے ذریعے سے تم لوگوں کے ساتھ مجادلہ کریں, تمہارے ساتھ جو ہے وہ بگو مگو کریں اور تمہیں راہ راست سے انحراف کی طرف کھینچ کے لے آئیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اگر تم ان لوگوں کی پیروی میں چلے جاؤ گے, انکم لمشرکون, تو تم مشرک ہو, تم نے خداوند متعال کے حضور شرک کیا ہے اور خداوند متعال کے حضور شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے. تو اب تم نے شرک اختیار کیا ہے تو تم خداوند متعال کے عدو اور خداوند متعال کے دشمن ہو. لہذا قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ تم سے جو ہے وہ عدو شمار کریں, تم سے محبت نہ کریں. سورہ انعام آیت نمبر 121 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے